وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس مبارک مکرم اور معتبر محفل میں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ اگر آپ لوگ خاموشی اختیار کریں گے تو بہتر ہوگا، کیونکہ یہ محفل جو ہے بہت بابرکت اور بارونق ہوتی ہے، خاموشی بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ مجلس کے آداب کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ مجلس کا تقاضا ہوتا ہے، ایسی مجلسوں میں آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے، بولنے سے بچنا چاہیے۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس نے اس مبارک موقع پر ہم اور آپ لوگوں کو یہاں جمع ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ عزیزو، یہ جو نکاح کی محفلیں ہوتی ہیں، یہ خوشی کی بھی محفلیں ہوتی ہیں اور ذمہ داریوں کی بھی محفلیں ہوتی ہیں۔ ایک طرف خوشی یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہاں پر عملی جامہ پہنانے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں، اور افسوس اور دکھ اور تکلیف اس بات کا ہوتا ہے کہ ہماری محفلوں میں، ایسی بابرکت محفلوں میں 90% ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کم سے کم میں دعوے کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ غیر شرعی ہوتی ہیں، غیر اسلامی ہوتی ہیں، جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کوئی تعلق ہوتا ہے۔ چاہے وہ لڑکے والے کی طرف سے ہو جو میرا چھوٹا بھائی ہے، یا لڑکی والے کی طرف سے ہو جو میرے ماموں ہیں۔ ایسی ریئر محفلیں ہوتی ہیں جو فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر رکھی جائیں، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دکھایا جائے، جس میں اماں عائشہ صدیقۃ الکبریٰ کی سیرت کو درشایا جائے۔ ایسی محفلیں بہت کم ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سادگی کی تعلیم ہم مسلمانوں کو کل قیامت تک کے لیے دے رکھی تھی، افسوس یہ ہے کہ اس سادگی کا جنازہ ہم اتارتے ہیں اور اس میں خوش ہوتے ہیں جنازہ اتار کر کے۔ ہم میں سے بیشتر لوگوں کو یہ اعتراف تو ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، لیکن اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ میرا رب ہی ہر چاہے پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کا احساس نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان شادیوں میں، ان محفلوں میں لوگوں کو بلایا جائے اور بارات نہ لے جایا جائے تو سب ایک طرف سے ناراض ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، لیکن کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ کل قیامت کے دن اپنی قبر مبارک میں جب وہ جائیں گے تو اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ان کا محشر میں سامنا ہوگا تو جواب کیا دیں گے۔ افسوس ہوتا ہے اور دکھ ہوتا ہے اور تکلیف ہوتا ہے ایسی محفلوں میں، نہیں کہنا چاہیے، لیکن کل قیامت کے دن انی بریء مما تشرکون، جو تم کرتے ہو کم سے کم اس سے برات کے اظہار کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ہماری پکڑ نہ ہو، اس لیے ایسی چیزیں کہہ دینی چاہیے تاکہ حجت لک، وہ چیزیں تمہارے لیے بھی دلیل بن جائیں اور ہمارے لیے بھی دلیل بن جائیں۔ عزیزو، یہ شادی کی جو محفلیں ہوتی ہیں، اس میں انسان کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین شادی وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو، لیکن ہماری شادیاں سب سے بدترین بنتی جا رہی ہیں۔ زیادہ سے زیادہ اسراف ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ فضول خرچی ہوتی ہے۔ ہم نے چھتیس گڑھ میں ایک شادی اٹینڈ کی، محض ایک بریانی اور تھوڑے سے سالن پہ ماشاءاللہ شادی ہو گئی، لیکن آج اگر وہ شادی یہاں کر دی جائے تو لوگ لان تان کر کے ایسا کریں گے جنازہ اتار دیں گے، چاہے وہ علماء امت ہوں، چاہے وہ جہلائے امت ہوں، دونوں کے دونوں اس میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔
اور کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے حضور جمع ہونا ہے۔ عزیزو، یہ دنیا ٹمپریری ہے، یہ وقتی زندگی ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے آپ لوگوں کو نوازا ہے، دے رکھا ہے، وہ کل چھین بھی سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ کے حضور کھڑا ہونے سے پہلے وہ ڈرے۔ صحابہ کہا کرتے تھے تابعین سے کہ اگر تم کو صحابہ دیکھتے تو تم کو منافق سمجھتے، اور تابعین سے کہتے تھے کہ اگر تم صحابہ کو دیکھتے تو تم ان کو دیوانہ، مجنون اور پاگل سمجھتے۔ کیا وہ تابعین کا زمانہ، اس کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو صحابہ کے بعد ہیں، اور جو تابعین ہیں اس کے بعد تبع تابعین ہیں۔ کیا ہم ان کی سیرت پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں یہ احساس ہے کہ ہماری شادیوں میں وہ رسومات، وہ فحش گوئیاں، وہ ڈانس، وہ ناچ، وہ ڈی جے، وہ گانا، کون سی ایسی سنت ہے جو ہم ادا نہیں کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے کے لیے؟ عزیزو، اس لیے میں بہت بنمرتا سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج جب آپ یہاں سے اٹھو، کیونکہ یہ شادی دوسری نوعیت کی شادی ہے، یہ شادی اس لیے دوسری نوعیت کی ہے کہ جو لڑکی والے کے مہمان ہیں وہی لڑکے والے کے مہمان ہیں، لیکن جب آپ یہاں سے اٹھو تو یہ سنکلپ لو کہ کم سے کم اپنی سطح پر آپ بارات کا بائیکاٹ کرو گے۔ کوئی بھی جب آپ کو بارات کا نیوتا دے گا تو انتہائی مؤدب انداز میں، انتہائی مہذب انداز میں، انتہائی سلیقے کے ساتھ اس سے آپ معذرت کر لو گے کہ میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں مجرم نہیں بننا چاہتا ہوں، ولیمے میں انشاءاللہ دھوم دھام کے ساتھ شاندار طریقے سے جو سنت کا طریقہ ہے اس میں ہم آئیں گے، آپ کے ساتھ بنیں گے۔ عزیزو، اللہ رب العالمین کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہمارے اوپر آج ایک لڑکے والے کی ذمہ داری بھی ہو رہی ہے، لڑکی والے کی ذمہ داری بھی ہو رہی ہے۔ لڑکے والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انتہائی شاندار، انتہائی بہترین ولیمہ کریں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو چاہے وہ ایک بکری ہی کیوں نہ ہو، جتنی آپ کو خوشیاں لٹانی ہیں ولیمے میں لٹائیے۔ کس نے آپ کو منع کیا ہے؟ آپ دہیز مانگتے ہیں، انتہائی بدترین گناہ کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے پوچھے گا، کیا جواب دو گے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال کام آئے گی، نہ اولاد کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، ہر چیز آپ سے بھاگے گی۔ آپ کے جو انتہائی قریبی دوست ہیں وہ کل قیامت کے دن آپ سے جدا ہو جائیں گے تاکہ کل آپ ان سے کچھ سوال نہ کر لو ان کی نیکیوں کا۔ اس لیے آپ یہ سوچو کہ جب ولیمہ کرو تو انتہائی پر لطف کرو، لیکن لڑکی والوں پر ذرہ برابر بوجھ مت ڈالو خدا کے لیے، تاکہ کم سے کم اگر تم سیرت مصطفیٰ پر عمل کرو گے تو یہ سیرت مصطفیٰ پر عمل کرنا تمہارے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر قیامت کے دن کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری شکایت کر دی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، قرآن فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ کل قیامت کے دن جو تم نے قرآن کو چھوڑا ہے، سیرت مصطفیٰ کو جوڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑا ہے، صحابہ کو چھوڑا ہے، تابعین کو چھوڑا ہے، تبع تابعین کو چھوڑا ہے، علماء امت کو چھوڑا ہے، کل قیامت کے دن اگر یہ چیزیں تمہارے خلاف حجت بن جائیں گی تو کیا جواب دو گے؟ علماء مسکراتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، یہ علماء امت ہو یا جہلائے امت ہو، سب جہنم میں اگلی لائن میں کھڑے ہوں گے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مذاق اڑایا ہوگا۔ اس لیے مومن کی جو زندگی ہوتی ہے وہ سراپا سادی زندگی ہوتی ہے۔ مومن حریص ہوتا ہے اس بات کے لیے کہ میرا رب کیسے راضی ہو جائے، مومن حریص اس بات کا ہوتا ہے کہ میرے نبی کا دین کیسے زندہ ہو جائے۔ اس لیے آج لڑکے والوں کی ذمہ داری ہے اور لڑکی والوں کی ذمہ داری بھی یہ ہوتی ہے کہ اپنی بچی کو انتہائی مؤدب انداز میں، انتہائی مہذب انداز میں جدا کریں، اس کی انتہائی بہترین پرورش کریں اور اس کو یہ بتائیں کہ کل بیٹا اگر کوئی ایسی سیرت آتی ہے، کوئی ایسا طریقہ آتا ہے فاطمہ الزہرا کی طرح تمہیں چکی چلانی پڑتی ہے تو ڈٹے رہنا، اپنے شوہر کے دست و بازو بن جانا، اپنے شوہر کو مت چھوڑنا، شوہر کو لان تان مت کرنا، دنیاوی آشائش میں مت پڑنا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جب چاہے گا تمہیں بادشاہ بنا سکتا ہے۔ میرے خدا کی کیا شان ہے جو چاہے تو شاہوں کو گدا کر دے اور چاہے تو گدا کو شاہ کر دے، کبھی مٹی، کبھی کنواں، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی، کبھی ایک مصر کا بادشاہ کر دے۔ یہ میرے رب کی شان ہے کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، جب تک دل میں اس بات کو بٹھا نہیں لوگے، چاہے وہ لڑکے والے ہوں یا لڑکی والے ہوں، تب تک نہ دنیا میں سرخروئی ہو سکتی ہے نہ آخرت میں سرخروئی ہو سکتی ہے۔ اس لیے آؤ یہ سنکلپ لو کہ شادیاں چار وجوہات سے ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ مال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں،
کچھ لوگ حسب و نسب دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں، کچھ لوگ اور چیزوں کو دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں۔ دینداری جو بہترین چیز ہے وہ دینداری، فظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، مصطفیٰ نے فرمایا تھا۔ لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں سے کہتے ہیں دوپٹہ لگا لو، تو ماڈرن انداز میں لہنگا ادھر اڑ رہا ہے، فرارہ ادھر اڑ رہا ہے۔ کیا یہ بےہودگی نہیں ہے؟ ہم نے اپنی بیٹیوں کی ایسی پرورش کی ہے کہ ہمارے قبضے سے باہر ہو چکی ہیں۔ عزیزو، اپنی بیٹیوں کی وہ پرورش کرو کہ فاطمہ الزہرا کی طرح اگر جنازہ بھی جائے تو رات کی تاریکی میں جائے کہ کوئی غیر مرد محرم دیکھ نہ پائے۔ کیا ایسی پرورش کر رکھی ہے؟ اگر ایسی پرورش کرو گے تو کل قیامت کے دن یہ بیٹیاں، 2 بیٹیاں 3 بیٹیاں تمہارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں اپنے محبوب کی سیرت پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق بخشے۔ اے الہ العالمین، آج ہم یہ سنکلپ لیتے ہیں، آپ لو مت لو، کم سے کم میں یہ سنکلپ لیتا ہوں کہ اے مولا، میں کوئی ایسا جرم نہیں کروں گا اپنی دانستگی کے طور پر یا غیر دانستگی کے طور پر کہ کل تیری بارگاہ میں ایک مجرم کے طور پر پیش کیا جاؤں۔ اے مولا، ہمیں دنیا کی تمام بےہودگیوں سے، دنیا کی تمام بدبختیوں سے بچا۔ اے اللہ، جو لوگ اپنی بیٹیوں کو ان کا وراثت نہیں دیتے ہیں، اے اللہ انہیں وراثت دینے کی توفیق بخش۔ اے مولا، جو دہیز دیتے ہیں، جو دہیز مانگتے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت دے کہ وہ دہیز سے باز رہیں۔ عزیزو، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، جہنم میں جانے کا جو سبب بنے گا وہ وراثت کو ڈکارنا بھی ایک بڑا سبب بنے گا۔ اور آج اس میں بیٹھے ہوئے مجھے یاد ہے مولانا سمر صادق کو، میں ایک سدھارتھ نگر ضلع میں ایک مثال میں جانتا ہوں کہ مولانا سمر صادق کو چھوڑ کر کے کوئی مسلمان مجھے دوسرا ایسا نہیں ملا جس نے اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنے رشتہ داروں کو وراثت میں حق دیا ہو۔ شیخ صالح عثیمین ہو یا علماء امت کے دوسرے بڑے علماء ہوں، انہوں نے کیا کہا ہے کہ قیامت کے دن جنہوں نے وراثت کو ڈکار لیا ہے، اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر شفقت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ اس لیے عزیزو، آج یہ سنکلپ لو کہ آج جو کام بھی آپ کرو گے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرو گے، جو کام بھی کرو گے وہ اپنے قبر کو روشن کرنے کے لیے کرو گے، جو کام بھی آپ کرو گے وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سرخرو بنانے کے لیے کرو گے۔ اے الہ العالمین، ہم میں سے جتنے بھی لوگ تیری اس بارگاہ میں سنکلپ کے ساتھ کہ تیری سیرت پر چلیں گے، اے اللہ انہیں مزید توفیق دے۔ اے اللہ، جن کے دلوں میں کجی ہے ان کے دلوں سے کجی کو دور کر دے۔ اے اللہ، اس شادی کی مبارک محفل کو اپنے حبیب کے صدقے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے چلتے ہوئے، اے اللہ اس محفل کو بابرکت بنا۔ اے اللہ، یہ جو دونوں جوڑے ہیں ان کی زندگی میں اپار خوشیاں، دنیا اور آخرت کی خوشیوں کو بھر دے اے مولا۔ اے اللہ، جوزین میں کامیابی، کامرانی، دنیا ہو آخرت ہو، ہر طرح کی کامیابی اور کامرانی دے۔ اے اللہ، جوزین میں جو لوگ بھی تیرے راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اے اللہ انہیں اپنے راستے کی طرف بلا لے۔ اے مولا، تیرا انسانوں کا دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، جب چاہے پلٹنے پر قادر ہے۔ اے اللہ، تو ان دلوں کو سیرت مصطفیٰ کی طرف پلٹ دے۔ اے اللہ، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم احقر ہیں، اے اللہ ہم بدترین گنہگار ہیں۔ اے اللہ، ہم نے تیرے مصطفیٰ کے دین کو سودا کیا ہے، اے اللہ ہم نے تیرے مصطفیٰ کے دین کو بیچا ہے، اس میں ہمیں کہنے میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے اللہ، ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ اے اللہ، ہمیں اپنی شادیوں میں فضول خرچی کرنے سے، کسی طرح کی فحش گوئی کرنے سے توفیق بخش۔ اور اے اللہ، ہمیں اپنی شادیوں میں کوئی ایسا پروڈکٹ استعمال کرنے سے بچا جو تیرے بندوں کے خلاف استعمال ہوتا ہو، جس کا پیسہ، میں دیکھتا ہوں شادیوں میں ایسے پروڈکٹ استعمال ہوتے ہیں جس کا پیسہ اللہ کے دشمنوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کے خلاف استعمال ہوتا ہے، معاف کیجیے گا۔ اے اللہ، ہمیں ایسے پروڈکٹ سے بچنے کی توفیق بخش تاکہ کل کو یہ تیرے نیک بندے قیامت کے دن تیری بارگاہ میں کم سے کم یہ نہ کہہ سکے کہ مولا انہوں نے وہ پیسہ اس جگہ پہ خرچ کیا ہے جہاں سے تیرے مصطفیٰ کے دین کو رسوا کیا گیا ہے۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔